الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ سنیں گے مومن اور کافر کی روح قبض ہونے کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی غیب داں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح مومن، راضی برضا ہو کر رحمت خدا، راحت اور پھولوں اور راضی رب کی طرف نکل۔ تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے کہ بہترین خوشبو مہکتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے ایک دوسرے سے لے کر سونگھتے ہیں، پھر اسے آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں، زمین کی طرف سے یہ کتنی ہی پیاری خوشبو آئی ہے۔ جس آسمان پر سے گزر ہوتا ہے وہاں کے فرشتے یہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے دوسری ارواح مؤمنین کے پاس پہنچاتے ہیں تو ان کو کسی گمشدہ رشتہ دار کے واپس آ جانے سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ وہ روحیں اس سے پوچھتی ہیں، فلاں بن فلاں کا کیا حال ہے؟ ایک روح کہتی ہے، اسے آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غم سے نکل کر آ رہا ہے۔ جب وہ روح ان سے کسی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ فلاں بن فلاں مر گیا تھا، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ ارواح جواب دیتی ہیں، وہ تو جہنم میں گیا۔ جبکہ کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے اور کہتے ہیں، اے روح، اپنے رب کے عذاب اور ناراضی کی طرف اس حال میں نکل کہ وہ تجھ سے ناراض اور تو اس سے ناراض۔ چنانچہ وہ انتہائی بدبودار مردے کی طرح نکلتی ہے۔ فرشتے اسے زمین کے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں تو وہاں مقرر فرشتے کہتے ہیں، یہ کتنی بدبودار ہے۔ الغرض ہر دروازے پر یہی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے کافروں کی روحوں سے ملا دیتے ہیں۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نیکوکار ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے پاک جسم میں رہنے والی قابل تعریف روح، نکل آ، تجھے رضائے الہی کی خوشخبری ہو۔ جسم سے مکمل روح جدا ہونے تک فرشتے یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے آسمان کی جانب لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول کر پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، فلاں بن فلاں ہے۔ کہا جاتا ہے، اے پاک جسم میں رہنے والی قابل تعریف پاک روح، خوش آمدید، اندر آ جا، تجھے راحت و پھولوں اور رضائے الہی کی خوشخبری ہو۔ حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ چلتا ہے، اور اگر آدمی گناہگار ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے خبیث جسم میں رہنے والی قابل مذمت خبیث روح، نکل، تجھے کھولتے پانی، جلتے پیپ اور اس جیسے عذابوں کی خوشخبری ہو۔ جسم سے مکمل روح جدا ہونے تک ایسا کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی جانب جاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے، فلاں ہے۔ اندر سے جواب آتا ہے، خبیث جسم میں رہنے والی قابل مذمت خبیث روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، چل واپس ہو جا۔ چنانچہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے واپس اس کی قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً یہ زندگی بہت ہی انمول تحفہ ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، کہ اس میں چاہیں تو ہم نیکیاں کر کے رب کی رضا حاصل کریں اور معاذ اللہ اس کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم کا معاذ اللہ سامان کریں اس کی ناراضی کی صورت میں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔